میرے ہم سفر ایک ذرا انتظار، سن صدائی دے رہی ہے منزل پیار کی، اے میرے ہوں میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا کیجئے، اے میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا کیجئے۔ Dear viewer, today my content is about the great poets Majroor Sultan Puri. میں چلتا گیا اور کرواں چلتا گیا. Different poetry is Indian great writers, songs writers Shakil Badayuni as well as Majroor Sultan Puri and Sahir Ladhiani. Different poetry and spectacles I who remembers. But please subscribe, likes video completely. دوستو آج آپ کا سواگت ہے اور آج کے کرکم میں ہم بہت ہی ماہر نائک پوئٹ شکیل بدیونی اور مجروح سلطان پوری کے متعلق تھوڑا بہت بتاتے ہیں، لیکن آج آپ کو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو چلیں ہم آپ کو چھوٹا بہت گیت بھی سناتے ہیں۔ یہ دیکھیں مجروح سلطان پوری جب وہ 1945 میں کہیں مشاعرہ ہوا، اس کی جو شاعری ہے وہ پہلے میں آپ کو میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم 45 میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا جس میں اس کو ایک جو ہے نکیار کردار نے اس کو بہت پسند کیا، اس کی جو شاعری تھی اس وقت اس نے جو شعر کہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو شاعری ہے آپ دیکھیں کتنی انڈین ویڈیو آنس راج کپور پہ ہیں، کتنے گیت سنگیت ہیں راج کپور آن ڈفرینٹ پوٹری اس راج کپور کے ساتھ ان کا، اور راج کپور آلسو لائکس سلطان پوری بٹس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ 46 میں اس کا ایک گیت جو اس نے جب سٹارٹ کیا تو اس کو کے ایل سیگلس آلسو لائکس ٹو مجروح سلطان پوری، اس کی شاعری کیونکہ دی فرسٹ میوزکس اینڈ پروڈیوسرس فلم میکرس کے ایل سیگلس فرسٹ سنگرس اینڈ انڈینس دیٹس یو کین آلسو نو دیٹس، لیکن اس کو کشوردہ کی آواز میں بھی گایا گیا جس میں ایک چھوٹے سے ہم گیت سناتے ہیں۔ کے ایل سیگل پہ اس کا جو گیت اس نے لکھا ہے وہ گیت وہ ہے جو جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا۔ کے ایل سیگلس نے اپنے جنازے پہ اس نے اپنے مرنے پہ بھی ایک اس کی شاعری کو کہا ہے، اور اس کا بہت بڑا کارن ہے، اور یہ بہت بڑے نائک اور بہت بڑھیا شاعر ہے، اور ہم آپ کو آگے اس کے کارن ہم بتاتے ہیں کہ اس کی جو یوگنا ہے اور اس کی جو کلپنک میں اس کی جو کھٹنائک کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی جو پوئٹری ہے وہ ہے اس میں، کیونکہ اس کو جہاں پہ ایک کشوردہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہو میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا کیجئے۔ یاد رہے کہ 1945 میں جب مشاعرہ ہوا تو مجروح سلطان پوری کو کے ایل کردار اور دیگر پوٹ نے اس کو چوائس کی، لیکن کیونکہ مجروح سلطان پوری اینڈ شکیل بدیونی آج بہت بڑی آپ کو داستان سنانے والے ہیں۔ جگر مراد آبادی کی دونوں جو ہے دیز آر شاگرد تھے، اور دونوں جو ہے شکیل نے اور اس سے جو ہے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس کے کارن جگر مراد آبادی مجروح سلطان پوری وہ جو گیت سنگیت میں نہیں جانا چاہتے تھے 45 کے دور میں، کیونکہ اس کی شاعری کی دھن بہت ممبئی اور دلی اور کئی دور دور تک پہنچ چکی تھی، اور اس کی شاعری بہت سے بڑے بڑے شاعر اس کو پسند کرتے تھے۔ جس طرح شکیل کی بات ہم رہتی ہے، شکیل کو ہم لے آتے ہیں، لیکن کے آر کردار نے جب مجروح نے انکار کیا گیتوں سے سنگیتوں سے کہ یہ میں نہیں کرتا، اور یاد رہیں کہ مجروح بہت غیرت مند انسان تھے۔ مجروح سلطان پوری کو ایک اور 92 میں 1902 میں جو اس کو ایک بہت بڑا فلموں کے کارن اس کے گیتوں کو، اس کی سنگیت کو، اس کی جو آواز ہے اس کی جو گیتوں کو، تو وہ ایوارڈ دیا گیا، لیکن اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ ایسے لوگوں سے میں ایوارڈ بھی نہیں
نہیں لینا چاہتا. یہ بہت بڑے غیرت مند جانتے ہیں. اور ہم آپ کو اور بتاتے ہیں کہ مجروح سلطان پوری نے کیا کردار کے نہ کہنے پر پھر جب کتنے پروڈیوسر تھے وہ جگر مراد آبادی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا, اور جگر مراد آبادی نے اس نے اصلاح کی مجروح کی کہ تم جو ہے فلموں میں گیت نہیں گاؤ گے تو کون گائے گا, تم صرف شاعری تک رہ جاؤ گے. لیکن پھر مجروح نے سوچ کی اور بہت مشکل سے جو ہے اس نے مانا, اور پھر اس کے بعد جو جگر مراد آبادی کی کہنے پر. لیکن یاد رہے کہ مجھے جگر مراد آبادی کی جو ایک غزل یاد ہے, اس کی کلاسیکل غزل ہے, اور اس کا بہت بڑا کارن ہے کیونکہ جو ہے عشق کو بے نقاب ہونا تھا, آپ کو اپنا جواب ہونا تھا. مجھے یاد ہے اس کو بے نقاب ہونا تھا, آپ کو اپنا جواب ہونا تھا, تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں, ہاں مجھے کو خراب ہونا تھا. تو یہ اس کی ایسی غزل ہے. لیکن ہم جاتے ہیں مجروح سلطان پوری پھر جگر کے کہنے پہ جو ہے فلموں میں آئے, اور اس نے کئی گیت رکھے. لیکن عودت نے بھی اس کو گایا, اور تین خان پہ اس کی آواز کو آج تک گئی, اور اس میں قیامت سے قیامت تک جو گیت میں نے گایا, اے میرے ہم سفر, دیز ریٹنس مجروح سلطان پوری. اور مجروح سلطان پوری کی بہت بڑی شاعری ہے اور بڑی لیکھک ہے. ہم آپ کو اس کے کارن میری اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مجروح. لیکن ہم جاتے ہیں 1936 میں شکیل کی شاعری پہ ہم جاتے ہیں کہ شکیل واز اباؤٹ 1936 میں. شکیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1916 میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے 1936 میں ان کا بھی دھوم ہوئی, اور اس کے علاوہ علی گڑھ میں اس نے کئی ایوارڈ لی اور مشاعروں میں. شکیل کی شاعری بھی بہت معنیک ہے, اور اس میں ہندی گیت سنگیت کی جو بو آتی ہے, اور اس نے رومانٹیکل پوئٹ کو بہت لکھا ہے. اور جب شکیل 1936 میں مشاعرے میں کہہ رہے تھے تو نشاط نے اس کو دیکھا اور اس پہ اس کی شاعری کو بہت پسند کیا, اور نشاط نے اس سے کہا کہ ہم اس شاعر کو جو ہے ہم اس پہ گیت گوانا چاہتے ہیں, کیونکہ نشاط کلاسیکل میوزک کے بہت زیادہ کارن تھے. اور ان کا ایک گیت ہے کہ ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے, ہر دل میں محبت کی آگ لگا دیں گے. جب نشاط نے یہ سنا تو اس نے کہا تو یہ تو بہت بڑی ایک ہے, اور یہ بہت بڑا پوئٹ ہے, اور اس سے جو ہے اپنی گیت سنگیت میں. لیکن شکیل یاد رہے کہ شکیل نے بہت سی ہندی گیت سنگیت, اور اس نے رفیع اور لتا منگیشکر کو چار چاند لگایا. اس کے علاوہ دلیپ کمار پہ اس کی آواز کو بہت زیادہ, جس کے شکیل واز اے گریٹ پوئٹس انڈین. لیکن یاد رہے کہ شکیل کا یہ چودھویں کا چاند ہو یا مہتاب ہو, جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو. 1960 سے 1961 میں اس گیت کے کارن اس کو نشاط کو, رفیع کو اور شکیل کو جو ہے ان کو جو ایوارڈ ملا, اور اس کو شکیل کو شاعری پر. لیکن اس وقت 66 میں شکیل کو ٹو بی کی بیماری لگی, لیکن 62 اور 63 میں اس کے گیت سنگیت میں دیز واز دا فرسٹ آئی تھنکس انڈین پوئٹس ہو از گیون ٹو ایوارڈس, ڈفرینٹ ایوارڈس گیون ٹو سے پوئٹری. شکیل کی بہت بڑی لیکھک ہے. شکیل بھی مجروح کے ساتھ پوئٹ رہے, اور ان کی شاعری ان کے ہاں بھی جو ہے شاعری ہم دیکھیں لتا پہ اس کی جو شاعری ہے, دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے, کجب بھرو رامو ظلم بھرو رے. اس کی اور کئی شاعری ہے جس میں ان کے ہاں جو ہے یہ زندگی کے میلے, یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے, اینڈ ادر سانگ جسٹ لائک ٹو رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ اڑے جب جب زلفیں تیری, کنواریوں کا دل مسئلے جن میری ہو. دیز پوٹری ٹیلی کاسٹ آن یہ جو پوٹری تھی اس وقت دلیپ کمار کو اور رفیع کو چار چاند انہوں نے لگایا, ساتھ ساتھ مکیش بھی تھے. اور اس کی شاعری جو ہے زیادہ طلعت محمود پہ بھی اپنائی گئی, جس میں میں نے کہا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا, افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا. These old is gold songs. اے بہارو پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. These Rafi
wise on the Shakil poetry, but Indians great poets Shakil Badiyuni poetry. These song on Rajan Kumar पे ये गाना हुआ, और उसके अलावा राजन कुमार पे उसके अलावा जो है एक और गीत जो रफ़ी की आवाज़ में, ये रेशमी जुल्फ़े ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी. दिस पोट्री रफ़ी वॉइस इसको, लेकिन ये राजेश खन्ना की जिसको फिल्म में आप देखें तो इसको ज़रूर जो है यूट्यूब पे देख लें. लेकिन दिस ग्रेट्स पोट्री रिटन टू शकील बदयूनी एंड यू कैन गेस दैट्स कंपैरिजन्स. शकील बदयूनी अपनी तशबीहात रंगीन इबारत इस्तारात को इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हम और शकील सिंह के मुखड़े और उसकी अंतरी और उसकी जो लिखक और जो बहुत बड़े मायनाज और बहुत बड़े बड़ी पोइट्स हैं, और इस गेट्स पोइट्री इमोशन टू फीलिंग्स ऑन इफेक्ट एंड जस्ट लाइक टू अदर्स पोइट्स. साहिर लुधियानी 40s के एज में साहिर भी रहे, लेकिन 42 में साहिर को वो कॉलेज में स्कूलों से निकल कर जो है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे. लेकिन यहाँ पे शायर की जो है बात करते हैं, 42 में वो कॉलेज में गए और उसको अमृता के साथ 40 के एज में जो है उसको इश्क हो गया और वो एक दूसरे को चाहने लगे. लेकिन अमृता भी उस पर शायरी करती रही, और अमृता ने 1942 की 1942 में रसीदी टिकट्स बुक्स उसमें बहुत अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है. लेकिन रसीदी टिकट में आप देख सकते हैं. और साहिर ने जब कॉलेज में जाते हैं और इन दोनों का प्रेम, क्योंकि प्रेम जब दो करते हैं, दो चाहने वाले, लेकिन मोहब्बत करने वाले लोगों के दो किट्स में भी इस पर बहुत लिखा है, लेकिन मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत नहीं करने और जलने वाले बहुत होते हैं. जो दो लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, मेल एंड फीमेल व्हेन दे मीट्स टू लव, बट others is born you can see to gaze in society. But now we are going to topic साहिर एंड अमृता, उनके जो प्रेम हुई और उनके प्रेम के बाद जो कारण हुई, और इसको फिर कॉलेज से निकाला गया. फिर दूसरे कॉलेज में लाहौर में जाते हैं साहिर, फिर उस वर्ष भी निकाले जाते हैं, और फिर अमृता से वो छुपके से मिलने लगे, और फिर उसको भी जो है उस पर उसके बाप ने इल्ज़ाम लगाया, और साहिर को जो है वो कॉलेज से और स्कूलों से और धक्के देकर उसको निकाला जाता है. तो साहिर ने अपने दर्द को, उसकी मोहब्बत को वो भी चाहती, और लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नाम मिलने देते, तो वो अपने कॉलेज को अपने दर्द में जो शायरी को इस तरह पेश किया कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुझसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ यूं देखो गलत राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. साहिर ने अपने दर्द को ताज महल एक नज़म में, एक पोइम्स में लिखा कि ताज मुझसे कहीं और मिलाकर बज़म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी. और फिर उसने शाहजहाँ के मज़ार पे भी एक नज़म में लिखा. लेकिन उसकी मशहूर नज़म जिसको मुकेश ने भगो के पेश किया, जिसने मुकेश को अवार्ड भी मिले, जिसमें कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. ये इसकी बहुत बड़ी, लेकिन कभी कभी फिल्म्स यू वाच टू अमिताभ बच्चन फिल्म्स एंड अमिताभ बच्चन पोट्री एंड फिल्म्स में इसको पेश किया गया. लेकिन इसमें एक और गीत है इस फिल्म के अंदर जिसमें बहुत बढ़िया दुख है, और इस फिल्म को ज़रूर देखें जो आपका मन रखते हैं. तो मन की भावना से मन के गीत को हम आपके एक कारण, और मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल का, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर, मैं पल दो पल का शायर. ये दिस पोएट्री रिटन Sahir Ludhiani, and you can see the watch on Kabhi Kabhi films, and these all poetry written to give to Hindi literatures. These all are great poets. लेकिन साहिर को कई जगह
تھکے دے کر جو ہے معاشرے کے ظلم ستم نے بہت ستایا، اور ساحر بیچارے بچپن سے دکھ جیتے، اور کبھی ماں کا اس کے باپ کے ذمہ دار تھے، اس کے باپ نے اس کی ماں پہ کیس کیا تھا، اور ماں نے اپنی جو مزدوری کر کے اپنے بچے کو جو ہے 4 سال کی عمر میں اس کو پڑھانا شروع کیا اور اس پہ کیس، لیکن ساحر ماں کے ساتھ، ماں کی ممتا کے ساتھ چمٹے رہے، اور اس طرح گلیوں میں ذلیل ہوتے رہے، اور ساحر نے اپنے درد کو پھر یہاں پہ کیا، اور جہاں سے محبت ہوئی امریتا پریتم کی، اور پھر دا سوسائٹی از ویری بیڈ افیکٹ آن ساحر، اور پھر ساحر پہ کتنا بہت بڑی ظلم ہوا، اور پھر جو ہے اس کو اسکولوں سے کالجوں سے ان ظالموں نے نکالا، اور ساحر کی شاعری میں پھر وہ درد ہے. These poets is a very thorough poets and very great effect on heart touching people. If you have آپ کا من نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں، آپ you are not humans if you are not hearts. ساحر نے پھر اپنی books he written to ہندی literature just like to تلخیاں 1945 میں ان نے ایک بکس لکھی جس میں لٹریچرس تلخیاں اینڈ ادر بکس دین پرچھائیاں ادر بکس اینڈ جسٹ لائک ٹو چلو کوئی گیت بنے اینڈ ادرس ڈفرینٹ بنجارا اینڈ ڈفرینٹ poems and written to Sahil Budani Urdu and Hindi literatures to revising how the great literatures a great effect on our hearts, the feelings and the giving to great Hindi literature. Now 1947 and 1914 he go to Bombay and Delhi and different places and he saw in other cities just like to cruel on women. انہوں نے لاہور پہ جب گئے اور لاہور میں جب وہ عورتوں پہ ظلم اور معاشرے کی عکاسی اس نے کی، عورتوں کو جو مظلوم طائف عورتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے، جس آج کل آپ دیکھتے ہیں اس کو جینے کی اس کو جو امنگ پہ نہیں چھوڑا جاتا، تو اس کو کارنس جس پہ اس پہ جو ہے لوگوں نے بہت اٹھایا، لیکن ساحر بڑے سچے انسان تھے اور انہوں نے پھر شاعری میں اس کو پیش کیا. اور ہندی گیت سنگیت میں جو لتا کہتی ہے، میرے دیوانے کو نہ ستاؤ لوگوں، بڑا مجبور ہے یہ، غموں سے چور ہے یہ، بڑا رنجور ہے یہ، غموں سے چور ہے یہ، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. 1980s میں ساحر نے اس کی دل کی ٹیک آئی اور وہاں پہ وفات پائی. اینڈ ساحر ٹوڈے my these contents given to Majnu Sultan Puri and Shakil Badiuni. These students remains to is Jigar Murad Abadi and Sahir poetry. And which poet do you like? Please give to comments. ہم ایک اور کارنس آج کے اس میں مائنائکس پوئٹ کے متعلق ہندی گیت سنگیت کی تھوڑی آپ کو پہچان ہو، کو آپ کو جانکاری ہو کہ کس نے یہ لکھا ہے. لیکن بہت سے گیت سنگیت آپ سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ جانکاری ہو کہ کس نے who written these all poetry. آپ سنتے تو رہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا. These literatures as well is to revising but ہم ایک اور ہم شکیل کا ایک گیت سناتے ہیں. لیکن which poet do you like? Please give to comments. ساحر مجروح اینڈ ہر ایک پوئٹس اپنی جگہ ماہر نائک ہے. تو شکیل کی رومانٹیکل پوئٹری ہے جس میں میں شکیل کی پوئٹری کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں کیونکہ اس نے رفیع کو 4 چاند لگائے اور دلیپ کمار کو، اور اس کے کئی اور گیت سنگیت میرے پاس لٹریچر ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. بٹ ٹائمس لکیج آف جسٹ لائک ٹو ہز سانگ جسٹ لائک ٹو ہمرا بڑا نادان ہے کلین کی مسکان ہے، ہمرا بڑا نادان ہے کلین کی مسکان ہے، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا. ڈفرینٹ تو میرا راگ میں تیری راگنی، میں تیری راگنی، تو میرا
چاندنی میں تیری چاندنی. Nushad نے once written to Shakil's night times, different nights Shakil spends with Nushad. لیکن نشاد کو یہ پتہ تھا کہ یہ شاعر اس طرح انڈیا میں شاعر کوئی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شاعر ہی شاعر ہے. جب اس کو میں کھچڑی کھلاتا ہوں, جب اس کو میں پاند کھلاتا ہوں, تو یہ ایسے گیت, ایسے ہندی گیت سنگیت پیدا کرتا ہے کہ کوئی مائی کا لال پہ لکھ ہی نہیں سکتا. نشاد کو یہ پتہ تھا. لیکن شکیل ایک 1940 میں جب ایک مشاعرے میں گیا تو اس کے ساتھ شاعر بھی جلنے لگے. اور یاد رکھیں کہ جب شکیل کسی بھی اسٹیشن پہ اترتے تو اس کو عوام کی بڑھیا عوام اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ شاعر ہے جس کی گیت سن کر دل کو آگ لگا دیتے تھے. ایسی شاعری شکیل نے کی کہ دنیا یاد رکھے. گو ٹو کمنٹس, پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینلس اینڈ if you love to Shakil, if you love to Sahir, if you love to Majroor Sultan Puri, any songs, go to comments. Thank for watching.